عموماً دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے بعد مساجد خالی ہو جاتی ہیں اور جس مسجد میں 100 نمازی ہوتے ہیں تو مشکل سے وہاں 20-25 نمازی رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ دین پر قائم ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کلام اللہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب رمضان ہوتے ہی یا رمضان کے کچھ دنوں بعد یہ سارے کام کرنا یا تو بہت کم کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اس میں ان کی استقامت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کبھی کبھی جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ سارے کام کر لیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو رمضان کے بعد اپنی ترتیب کو قابو کر کے اسی طرح سے نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے کلام اللہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے اذکار کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ مطالبہ بھی نہیں کیا جا رہا کہ جتنی عبادتیں رمضان میں کی جا رہی ہیں اتنی ہی کی جائیں، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ انسان کا معمول اپنی زندگی میں ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی ہماری عبادتوں میں اس درجے کمی کیوں آ جاتی ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی ہم گناہوں سے بچنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی دیکھا جائے نماز کا چھوڑنا یہ تو ایک بہت عظیم گناہ ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری بچیاں جو پردہ کرتی ہیں تو رمضان کے بعد وہ پردہ چھوڑ دیتی ہیں۔ جن نوجوانوں نے اپنے آپ کو بری مجلس سے نکال لیا تھا رمضان میں، وہ رمضان کے بعد واپس ان مجالس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ لوگ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد والی پہلی فجر کی نماز ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو مہینے کے 30 روزے رکھتے ہیں، ہر دن کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور دن اور رات اللہ تعالیٰ کا رمضان میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کے لیے عبادت کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشق انسان نے 30 دن کی ہو اور اہتمام کے ساتھ کی ہو اور غیر معمولی مشق ہو، جس میں بھوکا بھی رہا گیا ہو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی گئی ہو، راتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کیا گیا ہو، دین کی باتیں سنی بھی ہوں اور سنائی بھی ہوں، وہ 30 دن کی مشق ایک ہی لمحے میں کیسے زائل ہو سکتی ہے یا کچھ ہی گھنٹوں میں کیسے زائل ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس مشق کا نور ہمارے ساتھ مستقل رہتا ہے، صرف ہماری نیتوں کا فطور ہے۔ اصل مسئلہ ہماری نیت میں ہے۔ شیطان اور نفس ہماری نیت سے کھیل جاتے ہیں اور ہمیں رمضان کی اصل کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے، یا رمضان سے جو چیزیں کمائی گئی ہیں ان کی اصل کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے۔ یعنی رمضان میں عبادت کرنے کے بعد ایسے آدمی کی مثال ایسی ہے کہ اس کی جیب میں مال تو ہو لیکن اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ خرچ کہاں اور کیسے کرنا ہے۔ ہر آدمی جو رمضان سے گزرا ہے اور اس نے روزے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کا نور داخل ہو جاتا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے بعد اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس یاد کو اور اس نور کو استعمال کہاں کرنا ہے، اور جب وہ اس کو کچھ عرصے کے لیے استعمال نہیں کرتا تو وہ نور بھی زائل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اصل فتنہ کیا ہے۔ رمضان کی بنیادی غلطی عبادت کے دوران ہماری نیت کا فطور ہے۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ رمضان آ گیا ہے اور یہ ایک نماز 70 نمازوں سے افضل ہو چکی ہے اور ایک نفل وہ فرض کے برابر آ کھڑا ہوا ہے، اور اسی طرح سے عبادت کی قیمت بڑھ چکی ہے، تو اب چونکہ عبادت کی قیمت بڑھ چکی ہے تو میں عبادت کر لیتا ہوں۔ پہلے جو میں ایک نماز پڑھتا تھا تو اب اس کے بجائے مجھے 70 نمازوں کا اجر ملے گا، اور یہ آدمی صرف فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے۔ تو جیسے ہی فضیلت ختم ہو گئی یا کم ہو گئی تو اس صورت میں اس کا عمل بھی مدھم پڑ جاتا ہے۔ یا پھر ایک طبقہ ان میں سے ایسا ہوتا ہے جو ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے کہ چونکہ سب لوگ کر رہے ہیں تو اسی لیے میں نے بھی کرنا ہے۔ اب جب لوگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دونوں باتیں عبادت کی معاون ہو سکتی ہیں، لیکن عبادت کی حقیقت ان میں پوشیدہ نہیں ہے۔ عبادت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا میں پوشیدہ رکھی ہے،
کوئی بھی عبادت کی جائے گی تو وہ اللہ کی رضا کی نیت سے کی جائے گی۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کی دلیل کلام اللہ کی وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یعنی روزوں کا اور رمضان کا جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے وہ تقوی ہے، کہ تم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکو۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ فضیلت اس لیے دی ہے، یہ فضیلت والا مہینہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم ساری زندگی اپنی ذمہ داری اور اپنی رسپانسبلٹی کو پہچان سکو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے اپنی بندگی کرنے کا۔ تم 24/7 اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو سمجھ سکو، تم پورے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی اتباع اور اطاعت کو سمجھ سکو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکو۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان اور نفس ہمیں کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ شیطان اور نفس ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ رمضان چلا گیا اور جو فضیلتیں تھیں وہ اس طرح سے تو قائم نہیں ہیں، اب جب اگلا رمضان آئے گا اور اگلی فضیلت آئے گی تو اس وقت میں کام کر لینا۔ اب یہ نور کو اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، اس کا دل ابھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ غلط سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا نہیں لا رہا اور تقوی والی زندگی کو جاری نہیں رکھ رہا۔ اولیاء اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ عبادت کی جو حقیقت ہے وہ دوام ہے، یعنی مستقل عبادت کی جائے، اور یہاں عبادت سے مراد بندگی ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو بجا لایا جائے۔ اور وہ آگے یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک وقت میں عبادت کرے اور دوسرے وقت میں اس کو چھوڑ دے تو ایسا آدمی عبادت کے راز سے غافل ہے، یعنی عبادت کے راز کو یہ سمجھ نہیں پایا۔ تو اب نیت کی تصحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں در حقیقت تربیت سے گزارا ہے، اور یہ جو رمضان میرا گزرا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تربیت کے لیے عنایت فرمایا تھا تاکہ میں اپنی زندگی کو پرہیزگاری پر لا سکوں۔ جس طرح سے میں نے رمضان میں عبادت کی تو ٹھیک ہے، میں عبادت میں بڑھ گیا کیونکہ میرے پاس موقع زیادہ تھا، لیکن رمضان کے بعد میرے پاس گناہوں سے بچنے کا وہی موقع ہے جو میرے پاس رمضان میں موجود تھا، بلکہ رمضان کے بعد گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے بچنے کی طرف متوجہ ہونا یہ عظیم نعمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے قلب کے اندر نور موجود ہوتا ہے، 30 دن کی ریاضت اور 30 دن کی محنت اور 30 دن کا قرب جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل کیا ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی اب ماحول بھی نہیں ہے، تو اب یہ نور کو استعمال کر کر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب میں القاء فرمایا ہوتا ہے، ماحول کے خلاف جا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور جب یہ ایسا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو اللہ کا مقرب بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا نہیں عنایت فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دریا اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور وہ صرف مختصر عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس مختصر عمل کا ایک بہت بڑا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ اپنے لیے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے علاقے والوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ مقام کثرت عبادت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی عبادت بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ مقام گناہوں سے بچنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ والے جب کبھی کثرت عبادت کرتے تھے تو وہ اس نیت سے کرتے تھے کہ ہم یہ کثرت عبادت بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارے دلوں میں وہ نور ڈال دیں اور وہ اپنی معرفت اور اپنی محبت ڈال دیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی نافرمانی چھوڑ دیں۔ تو اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے تزکیہ نفس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ کلام اللہ کی وہ آیت ہمیں سکھلاتی ہے کہ تمہیں رمضان کا مہینہ دیا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ البتہ اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ جب رمضان چلا جاتا ہے تو رمضان میں آپ نے مشق کی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کی،
اور اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو وہ نور عطا فرما دیا جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ گئے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس نور کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی چھوڑ دی جائے۔ پہلا مجاہدہ جو آپ کو رمضان کے بعد پیش آئے گا وہ یہ کہ عبادت جس طرح رمضان میں آپ دھیان سے کرتے تھے اس طرح دھیان سے کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ یہاں عبادت سے مراد نمازیں ہیں یا دیگر کلام اللہ کی تلاوت ہے یا اذکار ہیں، اور پھر ساتھ میں نفس بھی آ جائے گا، شیطان بھی آ جائے گا، اور وہ آپ کو یہ کہے گا کہ رمضان میں عبادت کرنا آسان بھی تھی اور اس کا اجر بھی زیادہ تھا، تو اب بس ضروری عبادت پہ اتفاق کرو اور موٹا موٹا دین جس پر عمل کر سکتے ہو اس پہ عمل کرو۔ جیسے ہی یہ آپ کی کیفیت ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شیطان اور نفس کا جال ہے جو انہوں نے مل کے آپ کے لیے بنا ہے۔ ایسے میں وہ جو نور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس 30 دن کی عبادت کی برکت سے، جو رمضان کا نور ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نور ہے، اور یہ جو روزے آپ نے اللہ کے لیے رکھے ہیں اس کا نور ہے، اس کو استعمال کر کے کسب کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، یعنی دل نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نماز کو اہتمام کے ساتھ اور اچھی کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جس طرح 30 دن آپ نے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مشق کی ہے، اسی طرح اگلے 30 دن اس عبادت کو ترقی کی طرف اور اس عبادت کو اونچائی کی طرف لے جانے کی مشق کریں۔ جب انسان کا عبادت کرنے کو دل نہ کرے اور وہ اس صورت میں بھی عبادت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بجائے 2 ترقیات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جب عبادت کا دل کرتا ہے اور انسان عبادت کرتا ہے تو اس کو 1 ترقی ملتی ہے، اور جب عبادت کا دل نہ کرے اور وہ عبادت کر لے تو اللہ اس کو 2 ترقیات عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہ یہ کرتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ مقرب بندے سے یہاں یہ مراد ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے آگے نہ شیطان کی سنتا ہے، نہ نفس کی سنتا ہے اور نہ اپنے ماحول کی سنتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہر چیز کے مقابل آنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ اخلاص والا اللہ کا دوست ہے، اور جو آدمی اللہ کا دوست بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دریئے اس کے لیے جاری کر دیتے ہیں۔ وہ کسی مخصوص فضیلت کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اللہ سے تھوڑے پہ بہت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، وہ مشکل میں سے راستہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، وہ شیطان اور نفس سے حفاظت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، وہ آخرت میں بڑے بڑے مقامات چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہر عبادت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں، اور جو احکامات اللہ کے ہیں، جو باتیں اللہ نے آپ پہ لازم کی ہیں، ان باتوں کو اپنا مزاج بنا کر چلیں، اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم آپ کو اللہ تعالیٰ کی دوستی عطا فرماتا ہے جب آپ اس کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی وہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام گرا دیتی ہے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے قلوب کے اندر، دلوں کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے، جس سے ہم اپنے دین سے بھی دور ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے بھی وحشت ہوتی ہے۔ تو بس اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ ہر قسم کی ترقی کا معیار ہے۔ کچھ دن تک جب آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی مشق کرتے رہیں گے رمضان کے بعد، ممکن ہے کہ یہ 1 مہینہ ہی ہو، اس کے بعد یہ بندگی بے تکلف ہو جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف اٹھانے میں، عبادت میں مجاہدہ کرنے میں لطف آئے گا، اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ اب یہ جو عبادت ہوگی یہ کسی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ اپنے محبوب کے لیے ہوگی۔ ابھی چونکہ قلوب کے اندر رمضان کی نسبت باقی ہے اور وہ نور باقی ہے، تو ابھی سے اپنے آپ کو پابند بنانا شروع کر دیں۔ ہر اللہ کا چھوٹا بڑا حکم اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں، اپنی پوری زندگی کو سنت طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، اسی طرح سے جتنی عبادتیں ہم پر لازم ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں۔ اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ وضو کریں، نماز پڑھیں، اور یہ جتنے بھی کام آپ کر رہے ہیں دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں۔
تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد اہتمام کے ساتھ نمازیں اچھی طرح وضو کر کے پڑھی جائیں۔ مرد حضرات اپنے آپ کو مسجدوں کا پابند بنائیں، اور عورتیں اول وقت میں، یعنی اول وقت سے مراد یہ ہے کہ زیادہ تاخیر نہ کریں، وقت ختم ہونے والا ہو اور وہ نمازوں کی طرف متوجہ ہوں یا جلدی جلدی نمازیں پڑھیں، وہ ایسا نہ کریں، بلکہ اچھے وقت کے ساتھ اپنی نمازوں کو اہتمام سے پڑھیں اور اچھی کیفیت کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے اور وہ کرنے کی ہے، وہ سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر قسم کے گناہ سے بچتے بچتے چلیں اور اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے نہ کریں، اور یہ رمضان کے بغیر بھی عین ممکن ہے، بس انسان کو تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اہتمام کے ساتھ ہر چیز کی سنت کی پابندی کرنا شروع کریں۔ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جن کی دعائیں انسان کو نہیں آتی، تو کوئی بات نہیں، اس وقت میں دعا دیکھ کے پڑھ لے، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق صرف دعا سے نہیں ہے، وہ ویسے ہی سنت عمل ہیں، تو ان سنت اعمال کو اپنے ذہن نشین کر لے، اور اگر یاد نہیں ہے تو کہیں سے دیکھ کر ان پر عمل کر لے۔ یعنی کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آ رہی ہوتی اور وقتاً فوقتاً آتی ہیں، مثلاً سفر کی سنتیں، تو سفر پہ جانے سے پہلے ان سنتوں کا مطالعہ کر لے اور سفر میں ان کی پابندی کر لے۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی غمی ہو گئی، میت ہو گئی، تو میت کی سنتیں انسان کو بہت زیادہ یاد نہیں رہتیں، تو ایسی حالات میں جلدی سے مطالعہ کر لے اور ان پر عمل کر لے۔ اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جو روزمرہ کی سنتیں ہیں، مثلاً کھانے پینے کی، بیت الخلاء آنے جانے کی، کپڑے پہننے کی، شیشہ دیکھنے کی، تو یہ ساری جتنی سنتیں ہیں یہ انسان جب روزانہ کرتا رہے گا تو اس کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گی۔ تو اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی عادت ڈالیں۔ چوتھا اہم کام یہ ہے کہ روزانہ 3 تسبیحات کی پابندی کریں، اور یہ 3 تسبیحات اللہ والوں سے سیکھ کر پابندی کرنے سے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ 3 تسبیحات میں سب سے پہلی تسبیح استغفار کی ہے، دوسرا درود شریف کی ہے، اور تیسرا تیسرے کلمے کی ہے۔ ان تینوں تسبیحات کی پابندی اپنا مزاج بنا لیں، اس سے اللہ تعالی ہمارے قلب کو نور سے بھرتے رہیں گے اور ہمارے اندر عمل کی طاقت بیدار ہوتی رہے گی۔ جس طرح سنت پہ عمل کرنے سے نور آتا رہتا ہے دل میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بھی نور دل میں آتا رہتا ہے، اور انسان کا ان دونوں اعمال کی وجہ سے گناہوں سے بچنا نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور باقی ایک کام یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً شامل رکھیں۔ ایسے لوگ جو اللہ سے بہت قریب ہیں اور ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب میں غوطے لگا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جایا آیا کریں، اور کم از کم مہینے میں کچھ وقت نکال کر ان کی کسی مجلس میں شامل ہوا کریں، تاکہ جو نور اللہ تعالیٰ ان پر برسا رہے ہیں، جو رحمت اللہ تعالیٰ ان پر برسا رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ اب جو آدمی ان ساری باتوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ یہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچ جائے گا، اور یہ سارا سال اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ یہ ان باتوں کو سچے دل سے کرے اور اپنے آپ کو ان ساری باتوں کا مضبوطی کے ساتھ پابند بنائے، اور جو شیطان اور نفس نے اس کو غلط سوچیں دے رکھی ہیں اس سے توبہ بھی کرے اور ساتھ میں اپنی اصلاح بھی کرے۔